اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم کنوینر صاحب اور بھائی انعام اللہ خان صاحب وہ تمام نوجوان بھائی اور بہنوں جو آج اس کلاس میں شریک ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے آج حیدرآباد شہر کی نوجوان نسل سے کچھ دینی باتیں کہنے کا موقع عنایت کیا۔ میں اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں خدائے بزرگ و برتر ہماری اس نوخیز نسل کو زندگی بھر اللہ کی بندگی کی توفیق دے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے تاکہ ہم آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی توفیق دے اس دنیا میں رہتے ہوئے کل آخرت کی ہم تیاری کریں۔ ہمارے زندگی میں قرآن مجید پڑھنے کا، سنت نبوی جاننے کا، نمازوں کی اور پھر نمازوں کے ساتھ زندگی میں اسلامی جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز نوجوان بھائیوں، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے دین اسلام کو روانہ فرمایا اور درمیان میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر دنیا میں روانہ کیے۔ ان کی تعداد 1,00,000 سے زائد ہے اور سب سے آخر میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے سب سے بڑے، سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ مرتبت خاتم النبیین، ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک پیغمبر بنا کر روانہ فرمایا۔ آپ مکے میں جب نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تو آپ کے جو کمپینین صحابہ ہیں ان میں چند کے علاوہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 9 سال سے لے کر 25 سال کے درمیان ہیں اور ان کی بھی بڑی تعداد 15 اور 25 کے درمیان ہے۔ دنیا میں پیغمبروں کا جنہوں نے ساتھ دیا
ان میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نوجوان طاقت کا نام ہے، نوجوان ایک قوت پاور رکھتے ہیں، ان میں بڑی پوٹینشیلٹی ہوتی ہے، کام کرنے کی ایفیشینسی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کا دل پاک ہوتا ہے، ان کی روح صاف ہوتی ہے، ان کا دل اور دماغ بہت بلند ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت اور دنیاوی اسباب کی محبت ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ یہ کسی بات کا عزم کرتے ہیں تو ان کے قوت فیصلہ کو بڑی سی بڑی طاقت رکا نہیں سکتی۔ یہ جس چیز کو اختیار کرتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں۔ ان کی نظر بہت اونچی ہوتی ہے، ان کی زندگی میں جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ ہے اسٹرگل، 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 ایفرٹس، 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 کوشش، مسلسل پیہم کوشش۔ اس کے نتیجے میں رزلٹ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو جو کر رہے ہوتے ہیں کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ اللہ کے پاس اصول ہے، جو شخص کوشش کرے گا ہم اسے ضرور پھل دیں گے۔ آئیے میرے اور آپ کے سامنے اور بطور خاص ہمارے یوتھ ایجوکیٹڈ انٹلیکچوئلس کے سامنے کچھ ایگزامپلری کیریکٹر ہونا چاہیے جن کی زندگی کو وہ اپنے لیے آئیڈیل بنائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا اور ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کا ایمان بہت اونچا، ان کے کریکٹر اخلاق بہت بلند، یہ انتہائی درجے کے اللہ کو چاہنے والے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی ہیں۔ یہ دنیا کو نہیں جنت کو چاہتے ہیں۔ یہ اپنی ساری کوششوں کا مطلوب اور مقصود یہ بناتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو کر کل ہم سے خوش ہو کر جنت دے دے۔ جس وقت پیارے نبی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، خدا نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو ابتدا میں جو مخلصین نوجوان آپ کے نبوت کو تسلیم کر لیتے ہیں، ان میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ آج میرے سامنے جو پیارے بھائیاں سن رہے ہیں، نوجوانی کی عمر میں جس چیز کی طرف آدمی کو بہت جستجو ہوتی ہے وہ ہے ویل ڈریسنگ اور پرفیومز کا استعمال۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر کے والد
اور ماں بڑی محبت کرتی تھی، بے پناہ چاہتی تھی، لیکن ان خیالات کی متحمل تھیں، ان خیالات کو رکھتی تھیں جو مکے میں عام تھے۔ مکے میں عام خیالات یہ تھے، اللہ سب سے بڑے ہیں، لیکن لات، منات، عزا یہ ہمارے دیوتا ہیں، ان کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ خیال اسلام کو سخت ناپسند ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں، خدا وحدہ لا شریک ہے۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو نوجوان تیزی سے اس کو قبول فرمایا، لیکن جو لوگ بڑے منصب پر تھے، عہدوں پر تھے، مال و جائیداد چاہتے تھے، انہوں نے قدم آگے نہیں بڑھایا۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ایمان قبول کر لیا تو بڑے دولت مند، کپڑے سیریا شام سے سل کے آتے تھے، عطر پرفیوم بڑا قیمتی استعمال کرتے، جس گلی سے جاتے لوگ خوشبو کی وجہ سے معلوم ہوتا کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ ادھر سے گزر رہے۔ اس زمانے میں کپڑا بہت مشکل تھا، لیکن اس آرام دہ زندگی میں ہر دن نیا ڈریس پہنتے۔ آپ نے اپنا ایمان چھپائے رکھا، لیکن جن کے پاس کعبے کی کنجی تھی، طلحہ رضی اللہ تعالی، انہوں نے اس کی اطلاع ان کی والدہ کو کر دی کہ آپ کے فرزند محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھ کر دین اسلام کو اختیار کر لیا ہے اور وہ نماز پڑھ رہے۔ ماں نے، چونکہ وہ مشرکہ تھیں، چچا وہ بھی سخت مشرک تھے، بہت ڈرایا، سمجھایا، مارا، زنجیروں میں جکڑ دیا، لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے جب وہ سینے میں اتر جاتی ہے تو آدمی کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، جلا کے راکھ کیا جا سکتا ہے، زندہ درگور کیا جا سکتا ہے، لیکن دل سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ چنانچہ چچا نے بہت ظلم کیا، ماں نے بھی بہت تکلیفیں دی، یہاں تک کہ ایک نوجوان بچہ جو رات دن بہترین ڈریسنگ کرنے والا تھا، وہ گھر سے نیکڈ نکل جانے پر مجبور ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، دین حاصل کیا، تربیت حاصل کی، خدا سے بے پناہ محبت کی۔ جب اللہ کے رسول نے ظلم و ستم بڑھ گیا مکے والوں کا، تو حبشہ، ایتھوپیا وہاں بھجوایا۔ وہاں کے بادشاہ شروع میں عیسائی تھے، لیکن بڑے عادل تھے، نجاشی۔ پھر ایک مرتبہ یہ اطلاع ملی کہ مکے والے اسلام قبول کر چکے ہیں تو واپس آئے، مگر یہ افواہ غلط تھی۔ پھر دوسری مرتبہ حبشہ کو آپ نے ہجرت کی، پھر واپس آئے۔ ادھر حج کے موقع پر مدینہ جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا،
وہاں سے چند آدمی ایمان لے آئے، پھر اس کے بعد دوسرے مرتبہ 12 آدمی وہ ایمان لائے۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم یثرب مدینے کے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے کسی استاد کو ہمارے ساتھ، معلم کو بھیجیے تاکہ وہ ہمیں قرآن سکھائے اور اسلام کی تعلیم و تربیت دے۔ تو حضور نے اس موقع پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا۔ آپ وہاں مدینے میں جا کر حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رہتے ہیں، اتنی محبت سے بات کرتے، اتنی مٹھاس تھی آپ میں، سویٹسٹ لینگویج، اور اتنے ویژنری تھے، ایسا کامن سینس اور ایسے سائیکولوجسٹ تھے، کس سے کیسی بات کرنا، کس سے کو کیسے مخاطب کرنا، کب بولنا، کیسے بولنا، یہ تمام نفسیات کے بڑے ماہر تھے۔ چنانچہ آپ نے وہاں 2 قبیلے تھے، اوس و خزرج، ان کے بڑے سرداروں کو اس اچھے انداز سے سمجھایا۔ وہ پہلے تو بہت غصے میں آئے، تو آپ نے کہا میں کیا بولتا ہوں سن تو لیجئے، بات پسند آئے تو قبول کر لینا، میں چلا جاؤں گا، اگر آپ کو بات پسند نہ آئے۔ تو دونوں قبیلوں کے سرداروں نے آپ کی بات سن کر کہا یہ تو بات بہت اچھی ہے، اللہ اکیلا معبود برحق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، مرنا ہے، مرنے کے بعد آخرت میں اللہ کے سامنے جا کر حساب کتاب دینا ہے، جو دنیا میں اچھے اعمال کیے ان کے لیے پیراڈائز جنت ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ آرام کی زندگی ہے، وہاں موت نہیں ہے۔ ایک ایک جنتی کو زمین سے لے کر آسمان تک بڑے بڑے باغات دیے جائیں گے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو لمن خاف مقام ربہ جنتان من دونہما جنتان، بڑی جنت میں 4 جنتیں دیں گے اللہ تعالیٰ، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، ہرے سرسب شاداب باغات، نہریں بہ رہی ہیں دودھ کی، شہد کی، شربت کی، بہترین قسم کے پھل ہیں، اور ہر پھل 2 قسم کے۔ وہاں جنت میں بہترین حور و غلمان ہیں، اور سدا جوان رہیں گے، نہ بیماری آئے گی، نہ ناک میں سے نیٹ جائے گا، نہ کان پھٹے گا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ سنا تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم سب کو یہ جنت تو چاہیے، اور یہ بتایا کہ اگر نہ قبول کرو گے تو وہاں دوزخ ہے، ہیل، جس کے اندر آگ ہے، بوائلنگ واٹر ہے، پس ہے، بڑے بڑے اسنیک ہیں، اسکارپین ہیں، اور اتنی خراب مقام ہے وہ، آدمی کو جلایا جائے گا لیکن وہ مرے گا نہیں، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، جلتے رہیں گے، تڑپتے رہیں گے لیکن مریں گے نہیں۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے اپنے قبیلے والوں سے کہا دیکھو ہم نے یہ سچائی کو، صداقت کو، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کو مان لیا ہے، تم لوگ بھی مان لو۔ تو مدینے کے اندر یہ 2 بڑے قبیلے، ان کے لوگ ایمان لا لیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے
اگلے سال 75 آئے اور کہا اللہ کے رسول مکے میں بہت تکلیف ہے، آپ مدینہ آ جائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ مائگریٹ ہوئے، ہجرت فرمائی، تو اس وقت پورا مدینہ آپ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار تھا۔ یہ کوششیں تھیں، بہترین کوششیں، بہترین ایفرٹس حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ بھائیو، جو شخص کسی بڑے کاز کے لیے کوشش کرتا ہے اسے بہت سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، قربانی دینا پڑتا ہے۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر کی زندگی بس قربانی قربانی قربانی۔ جو ہر دن ایک نیا ڈریس پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، انہوں نے اللہ کو راضی کرنے، اسلام کو پھیلانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے اتنی قربانی سیکریفائس کیا۔ روز نیا ڈریس پہننے والے، اب حال یہ ہو گیا تھا ایک ڈریس جس کے اوپر 72 پیچز اور ایک پیچ چمڑے کا یا جو تھیلے استعمال کرتے ہیں وہ تھیلے کا، مگر ان کے سامنے ایک بہت بڑا کاسٹ تھا، وہ ہے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، وہ ہے اللہ کا دین اسلام گھر گھر پہنچے اور سب لوگ اسلام سے واقف ہو کر اسے قبول کر لیں تاکہ وہ دوزخ سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ ایسا کام کرنے والوں کو اللہ بہت دوست رکھتا ہے۔ چنانچہ یہاں آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا آرگنائزیشن تیار کیا صحابہ کا، اور سب سے پہلے جمعہ کی نماز مدینے میں شروع کرنے والے حضرت مصعب بن عمیر ہیں، اور پورے مدینے کو قرآن پڑھانے والے، حضور کی تعلیم دینے والے، اسلام سکھانے والے پہلے معلم ہیں۔ بدر کی جنگ ہوئی، اس میں کامیابی ہوئی۔ احد کی جنگ جب ہوئی تو اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا، فلیگ دیا۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کو احد کے میدان میں کامیابی ہو گئی، لیکن تھوڑا سا پالیسی کا خیال نہ کرنے کی بنا پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کیا، جس کی بنا پر مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا ہو گیا۔ ایک شخص نے جو بڑا ظالم تھا، خزیمہ، اس نے دیکھا کہ جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہے، اگر جھنڈا گر جائے تو پھر فوج میں بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کے سیدھے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اس زور سے وار کیا، ہاتھ کٹ گیا۔ آپ نے بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا، بائیں ہاتھ پر بھی وار کیا تو بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ آپ نے دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں سے اس اسلام کے جھنڈے کو تھام لیا، نیچے گرنے نہیں دیا۔ اس نے سینے پر وار کیے، جو ہی اس نے سینے پر کاری ضرب لگائی، آپ گرنے ہی والے تھے کہ آپ کے چھوٹے بھائی انہوں نے آ کر اسلام کے جھنڈے کو تھام لیا۔ چنانچہ جب جنگ ختم ہو گئی تو شہداء کو دیکھنے کا موقع آیا، تو حضور نے حضرت مصعب بن عمیر کے پاس کھڑے رہ کر صحابہ کو بلایا، آؤ آؤ آؤ۔ پورے صحابہ جب آ گئے تو لاش کو بتایا، یہ
کسی فقیر کی لاش نہیں ہے، یہ اپنے زمانے کا دولت مند ترین نوجوان، جب آپ ایمان لائے تھے تو 15 17 سال آپ کی عمر تھی، آپ نے کہا اسلام قبول کرنے سے پہلے ہر دن ایک نیا ڈریس پہنتا، اتنی خوشبو لگاتا کہ لوگ اس خوشبو سے محسوس کرتے کہ سب مصعب بن عمیر گزر رہے۔ اسلام کے لیے اس نے کتنی قربانیاں کی، آج جسم پر 72 نشانات ہیں۔ جو لوگ مارٹیر شہید ہوتے ہیں ان کو انہی لباس میں کفنایا جاتا ہے، نیا کفن نہیں دیتے۔ صحابہ جب کفن دے رہے تھے تو اتنا کپڑا کم تھا، سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھانپتے تو سر کھلتا۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، کہا اسلام کی خاطر اس نے کتنی بڑی قربانیاں کی، آج بیچارے کو کفن بھی میسر نہیں۔ آپ نے کہا سر پر کپڑا ڈھانپ دو اور پیر پر اصغر گھاس رکھ دو۔ میرے بھائیوں، اسلام آج پوری دنیا میں بڑی مشکلات کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور ساری دنیا میں مسلمان اتنے دولت مند مالدار ہونے کے باوجود، ان کی بڑی مملکتیں ہونے کے باوجود یہ اس طرف کم توجہ کر رہے ہیں۔ اور آج اللہ کے فضل سے حیدرآباد میں، سکندرآباد میں کتنے دولت مند مسلمان نہیں ہیں، اور آپ میرے سامنے جو نوجوان بچے ہیں، آپ کے ماں باپ کتنے دولت مند ہیں، الماری میں کپڑوں کی ڈھیر ہے، بینک میں کتنا زبردست بینک بیلنس ہے، کتنی خوشحال لگژوریس ہماری زندگی ہے، مگر یہ سب ہماری اپنی زندگی کے لیے، اپنے عیش و آرام کے لیے ہے۔ سوچو اسلام کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا، ہمارے ماں باپ نے کیا کچھ کیا، اور کیا کچھ کرنے کا فیوچر پلان ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سے کہتا ہوں، دنیا کا بڑا کام اسلام اور اس کو ایکسپینشن، اس کا اسٹیبلشمنٹ ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ اور اللہ نے مسلم نوجوانوں سے خواہش کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی خدمت کرو جیسے مصعب بن عمیر نے کیا۔ کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے تو حضرت مصعب بن عمیر آئیں گے اس حال میں کہ دولت مند ترین کے بیٹے، لیکن اسلام کے لیے انہوں نے گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، ماں کی قربانی کی، گھر سے بغیر کپڑوں کے نکل گئے، مکہ مدینہ ہجرت کیا، اور مدینے کو بہترین فرٹائل اسلام کے لیے لینڈ بنایا، اور پوری زندگی اسلام کے لیے اسٹرگل ایفرٹس کرتے ہوئے اس حال میں اس دنیا سے چلے گئے۔ اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں تھا، ہاتھ کٹ گئے تو اسے سینے سے تھام لیا تھا، اور پورے جسم پر تیر اور تلوار کے نشانات تھے، لیکن انہوں نے اپنے خون جگر سے، اپنی جوانی سے، اپنی
سخت محنت سے اسلام کو اونچا کیا، ان کے خون نے اسلام کو سربلند کیا۔ اگر اللہ ہم سے پوچھے تم بھی نوجوان تھے، حضرت مصعب بن عمیر بھی نوجوان تھے، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ یہی مہینہ محرم کا ہے، 10ویں محرم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 18 بچے بھتیجوں کے ساتھ راہ حق میں جان دی تاکہ اسلام صحیح حالت میں باقی رہے۔ تو پیارے نبی کے نواسے بھی سامنے آئیں گے اور پیارے نبی بھی ہوں گے جب اللہ پوچھے گا دیکھو دور اول کے صحابہ نے کتنی قربانیاں کی، تم نے کیا کیا؟ آئیے اب تک ہم کچھ نہیں کیے ہیں تو اللہ کے جناب میں توبہ کریں، معافی چاہیں اور اپنی زندگی کا گول بنائیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہو، اللہ کے دین اسلام کو اسٹیبلش کریں، اس کو اڈاپٹ کریں، اس کو پھیلائیں اور زندگی کے ایک ایک عمل میں اسلام کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنائیں۔ رات دن قرآن کو، حدیث کو پڑھتے رہیں، اس کو یاد کریں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، پاک باز شرمسار حیادار رہیں، اور دن ہو یا رات اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ ہم کو اسلام کے حق میں قبول فرما۔ میں آرگنائزر کا، انعام اللہ خان صاحب کا اور آپ سب نوجوانوں کا اور آپ کے ماں باپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرونا بیماری کو ہم سب سے دور فرما دے اور پوری دنیا کو اللہ سلامتی دے اور اسلام دے، پورے مومنین کو امن بھی دے، ایمان بھی دے۔ ہم نوجوانوں کی زندگی کو اللہ اسلام کے حق میں قبول فرما، اس دنیا میں حیادار شرمسار پاکیزہ زندگی دے اور آخرت میں کل جنت عطا فرما۔ میں آپ سے رخصت ہوتے ہوئے کہتا ہوں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اپنا آئیڈیل بنائیے، حضور کی زندگی کو اڈاپٹ کیجیے، ہمیشہ طہارت سے رہیے، 5 وقت کی نماز ادا کیجیے، اللہ کا ذکر اور شکر بجا لائیے، ہمیشہ علم بردباری صبر سے کام لیجیے، دعائیں کرتی رہیے اور اپنی زندگی میں بہترین کتابوں اور بہترین دوستوں کی دوستی قبول کیجیے۔ جب تک زندہ رہیں اسلام کو سر بلند کیجیے۔ اللہ کل ہم سب کو جنت عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔